السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ بات کریں گے فخر یوسف زئی سے۔ بہت شکریہ فخر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی۔ تو ہم نے جیسے کہ اپنے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ جی بلوچستان کا بتائیے، تو فخر آج ہم ایک شارٹ سی ویڈیو کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ آرزو، بلوچستان کی جو حال ہے، جو حالات ہیں وہ انفارچونیٹلی ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک ایسی چیز شروع کی ہوئی ہے کہ جیسے لوگوں کے جو رائٹس ہیں آپ اس کو سلب کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ کو ہم اگر دیکھیں تو ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو ایم پی او کے تحت ان کی جو جیل کے اندر کسٹڈی ہے اس کو ہر 15 دن کے بعد ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ کس قانون کے تحت ان کے مطلب جرم بتایا جائے کہ کتنا 3 مہینے تو ان کو ہو چکے ہیں وہاں پر۔ پھر اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بی ایل اے نے گزشتہ 1 مہینے میں یا 15 دنوں میں کوئی بڑا حملہ نہیں کیا، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کیا وہاں کی عوام بیٹھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ جو ان کی مانگیں ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے دا بگ نو۔ وہاں کے لوگ اپنے رائٹس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کا لڑنے کا یہ نہیں ہے بی ایل اے بندوق اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن جو عام عوام ہے وہ بندوق نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا، اس کے ذریعے وہ یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ابھی تک اسلام آباد میں یا پھر کوئٹہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ ویسے ہی ایک ڈمی ٹائپ کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم کشمیر کی دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان سائڈ کی کشمیر کی ایک ڈمی حکومت ہوتی ہے، یہ پرائم منسٹر ہے اور یہ فلائیں، حالانکہ ان کو یہاں پہ جو سیکشن آفیسر لیول کا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں سنتا ان کو۔ تو سیم لائک دیٹ آپ نے وہاں پہ جو حکومت لگائی ہوئی ہے وہ مطلب ڈنگے ونگے تو بہت مارتے ہیں، لیکن ایکچولی جو وہاں کی عوام ہے، کیا ان کی ووٹوں سے آئے، کیا انہوں نے ووٹ کیا ہے، انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ بھائی آپ کی سیٹوں سے آپ کو نہیں کچھ دیا جاتا، آپ کی سیٹیں نہیں گنی جاتی، آپ کے ووٹ نہیں گنے جاتے، آپ کا خاص ادارے سے تعلق کیسا ہے جس کو مقتدرہ کہتے ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، وہ آپ کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہاں پر اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو پتا ہے کہ یار ہمیں کس نے ووٹ دی ہے، ہم کس تھرو یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں فارم 47، تو میرے خیال میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیز باقاعدہ یہ لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جھوٹ بولتے ہیں پی ٹی آئی والے، مذاق لگتا تھا، سچ بتا دوں آپ کو، لیکن جب وقت گزرا تو ان کی باتیں، ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہمارا حق ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہیں اور وہ ٹھیک ثابت بھی ہوئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے وہاں کی عوام کی، ان کی زندگیوں میں ان مطلب اگر ہم 5 سال کی بات کریں، 10 سال کی بات کریں، 20 سالوں کی بات کریں، کیا پازیٹیو چینج آیا ہے ان کی زندگی؟ بچہ جب ان کا میٹرک پاس کرتا ہے، کالج جاتا ہے، تو ان کے ماں باپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ خدا خیر کرے کہ ہمارے بچے کو اٹھایا نہ جائے۔ میجورٹی آپ بے شک کسی کی بھی بلوچستان کے حوالے سے سٹوریز پڑھ لیں، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کبھی وہ ان کو کراچی بھجوا دیتے ہیں، زیادہ تر بلوچ ہمارے کراچی کی طرف اپنے بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں۔ جو نہیں افورڈ کر سکتے تو مجبوراً انہوں نے ان کو وہاں رکھنا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کراچی میں ایک بچے یا 2 بچوں کا خرچہ کوئی عام تو نہیں ہے، مشکل کام ہوتا ہے وہ سارا اٹھانا، لیکن پھر بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم ان کو یہاں پہ نکال دیں، یا پھر وہ کسی اور سٹی اسلام آباد اور لاہور میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ لاہور اور اسلام آباد میں بھی کچھ اس قسم کی خبریں آئی ہیں اور کچھ اس قسم کا سلوک ہوتا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اگر یا کسی اور یونیورسٹی میں ہو، لڑکے لڑکیاں پڑھتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو مختلف طریقوں سے ہیریس کیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی 10 ایگزامپل نہیں 100 ایگزامپل
آپ کو دے سکتا ہوں، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب اگر وہ بلوچستان کی کسی یونیورسٹیز میں میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ چیلنج تو شاید بی ایل اے کرتا ہے، بی ایل اے کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر عام لوگوں کی میں بات کروں تو شاید وہ بندوق نہیں اٹھاتے، لیکن وہ سخت زبان کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بھئی وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ مطلب اگر ہم کچھ نہیں بھی کریں تب بھی آپ ہمیں جینے نہیں دیتے، آپ ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور آپ کہتے کہ آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرو، تو سر وہ آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں؟ ان کے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل کو یہ فلاں بچہ نہیں کوئی ان کو اٹھائے گا؟ یہ وہ انفارچونیٹلی وہ صورتحال ہے آرزو کی جس کی وجہ سے ابھی ایک رپورٹ کل پرسوں گروپ سے کسی نے پوچھا، ٹویٹر پہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی مسنگ 3250 لوگ صرف خیبر پختونخوا کے، اس نے بتایا کہ یہ مسنگ ہے، اور کہا کہ بلوچستان سے بھی زیادہ۔ اب ہو سکتا ہے بلوچستان کے ریکارڈ میں کوئی مینپولیشن ہوئی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں کم لوگ ایسے ہوئے ہیں، غلط ہوگا، بہت سارے لوگ، اگر اتنے سارے لوگ، سمیدین بلوچ ایک بڑی پرومیننٹ فگر ہے، وہ بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، بیبو بلوچ ہے، اور بہت سارے لوگ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ آپ خود مسنگ پرسن کے کیمپ کو آپ وزٹ کر چکی ہیں کافی دفعہ اسلام آباد میں، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن سے بات چیت ہوتی ہے، اگر وہ کبھی اسلام آباد آ جائیں تو میں نے ان کو بولا ہوا ہے کہ یار ہمیں بھی مہمانداری کا آپ موقع دیا کریں، تو ان سے بات ہوتی ہے، وہ جو باتیں کرتے ہوتے ہیں تو وہ دیکھیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ماں ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ ماں ٹھیک ہے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے تپڑ بھی مارتی ہے، لیکن وہ اس کو گولی نہیں مارتی، اس کو الٹا نہیں لٹکاتی، اس کو وہ غائب کر کے اور اندھیرے کمرے میں 10 دن یا 20 دن 25 دن 50 دن نہیں بند کرتی۔ وہ کہتی ہے بیٹا میں چپل ماروں گی، میں تپڑ ماروں گی، ہلکا پھلکا لگا بھی دیتی، ٹھیک ہے ریاست بھی اگر میں کوئی غلط کام کروں، لیکن اگر ریاست مجھے اپنا دشمن سمجھنا شروع کر تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ وہ لوگ کیا ایسا کریں کہ جی یہ کہیں جی فلاں کی آپ نے کنڈمنیشن نہیں کی، فلاں آپ نے یہ نہیں کیا۔ سر آپ تو کنڈمنیشن کرتے ہیں تو پھر کیوں حالات بہتر نہیں؟ آپ تو کرتے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک سارے بیٹھے ہوئے، اردلیوں سے لے کے اور پتہ نہیں وزیر اعظموں تک، اور پتہ نہیں وزیروں تک، اور مشیروں تک، اور پتہ نہیں وہ پورے وہ بادشاہ سکہ وہ چل رہا ہے، مغل بادشاہت چل رہی ہے لوگوں کی، تو وہ تو کرتے ہیں۔ حالات کیا ٹھیک ہوئے؟ آپ نے ان لوگوں کی کیا جو لوگ ہیں ان کے ٹرسٹ کو گین کیا آپ نے؟ جب تک آپ وہ گین نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، تو آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ سیم لائک دیٹ آپ خیبر پختونخوا میں بھی اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم کہتے ہیں خالی کر دو، آپ خالی کر دو۔ سر دیکھیں دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ انسرجنسی پاکستان میں ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور طرح کی انسرجنسی ہوگی پاکستان میں، لیکن باقی دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب ہندوستان کی بہت ساری جگہوں کی ہم خبریں سنتے ہیں، تو اب کیا وہ کشمیر کے لوگوں کو اگر جس وقت بہت حالات خراب تھے وہ کہتے کشمیر سے نکل جاؤ سارے، یہ خالی کر دو کیونکہ ہمیں اپنا آپریشن کرنا ہے؟ یہ تو نہیں ہوا نا۔ کچھ لوگ نکلے بھی، ہم مطلب پنڈتس کی سٹوریز پڑھتے ہیں، وہ بلکہ ہمارے شوز میں بھی اپیئر ہوئے ہیں، وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں، لیکن جو اور لوگ ہیں یعنی ماس، اگر میں کہوں کہ ماسز وہاں سے نکلے اور اس کو بالکل خالی کر کے کہا گیا کہ جی ہم یہاں آپریشن کریں، بے شک یہاں پہ کوئی ہندو پنڈت ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے، وہ نکل جائے، ایسا تو ہم نے نہیں سنا۔ تو یہاں پر وزیرستان میں ہو، بلوچستان میں ہو، آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ مطلب ڈنڈے کے زور پہ، تو آپ نے 77 سال گزار دیے نا، اگر وہ فارمولا نہیں چل رہا، وہ ڈسپلین کی گولی کام نہیں کر رہی، تو سر آپ اس کو بدل کے دیکھ لیں نا۔ میڈیسن ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی افاقہ ہوا، جب آپ 2 ہفتے بعد چیک اپ کے لیے واپس جاتے ہیں اس کے پاس، آپ کہتے ہیں نہیں سر میں درد اسی طرح ہے یا کچھ کم ہوا، کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں میڈیسن کچھ چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی اور فارمولا لگا لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ، کہتے ہو سکتے کوئی مطلب اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو یا جو بھی ہو، اچھا جی آپ کیا پرہیز آپ کر رہے ہیں، کھاتے کیا ہے، سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، 8 گھنٹے نیند لیتے ہیں، 6 گھنٹے نیند، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سیم لائک دیٹ ملکی صورتحال بھی اسی طرح کی چیز ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور طرح کی چیز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ مطلب بندوق کا استعمال کرتے ہیں، آپریشنز کرتے ہیں، آپ نے کیے ہیں، اس کا رزلٹ بتا دیں کہ اس سے کتنے % بہتری آئی۔ میں کے پی اور بلوچستان دونوں کی بات کرتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے یا لوگوں کو آگے ان کے ساتھ بڑھنے کے لیے
کون سے ایسے اقدامات کیے جس کے اوپر آپ کہیں کہ ہاں یار یہ بات ہم نے کی تھی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا, یا کوئی اور چیز آپ بتائیں. قوم کو بتائیں, بالکل قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی نا. ہو سکتے ہیں بلوچستان کے بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کو سپورٹ کریں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کوئی چیز تو دے دیں نا. آپ اگر ہوا میں تیر چلائیں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے, تو سر آپ تو 77 سالوں سے یہ بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کی بات اس طریقے سے نہیں سنی جاتی. اب شاید یقین پہلے لوگ کرتے تھے, اب وہ یقین نہیں کرتے. اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. لوگوں نے بہت کچھ دیکھا. اگر ہم صرف لاسٹ 10 ایئرس کی بات کریں تو کیا کچھ ہم نے اس اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پنجگور میں, تربت میں, پشاور میں, نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں اور پاڑ چنار میں کیا کچھ دیکھا. میں پورے پاکستان کے شہروں کے نام نہیں لے سکتا یہاں پہ, لیکن میں جنرلی بتا رہا ہوں کیا کچھ نہیں دیکھا. آپ نے قانون اور آئین کے نام پہ, ملک کی سالمیت کے نام پہ, نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ کیا کچھ ہے جو نہیں کیا. اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ قربانیاں دیں, لوگ ہمیں یہ نہیں کرتے, لوگ ہمیں وہ نہیں کرتے, لوگ ہمیں سنتے نہیں. سر آپ دیکھیں, آپ یا تو یہ کر دیں ان سارے لوگوں کو, جس طرح وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں نکلو یہاں سے, 3 دن کا ہمیں ٹائم. ان پاکستانیوں کو کہو بھائی افغانستان جانا چاہتے ہو, ایران جانا چاہتے ہو, کیونکہ کوئی اور تو ہمیں رہنے نہیں دے گا. ویسے تو یہ ملک بھی نہیں رہنے دیں گے, لیکن اب کہہ دیں کہ بھائی نکلو یہاں سے, ہم جانے, ہم نے پھر اس کے بعد گلا نہیں کرنا. تو چلے جو بھی بیچارہ, جو بھی جس کا بس چلے گا, جو بھی اس کے اپنی اوقات کے مطابق کچھ بھی کر سکتا ہوگا وہ کرے گا. لیکن آپ مطلب یہاں پہ رہ کر اور جینا حرام کیا ہوا ہے. آپ ٹیکس سے کلیکٹ کرو, ٹیکسز کلیکٹ کرو, اپنی عیاشیہ میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دو, اور لوگوں سے کہو نہیں جی یہ تو ہمیں آئی ایم ایف نے بول دیا, تو یہ تو ہمیں فلاں نے کہہ دیا, یہ تو ہمارے اوپر انڈیا نے حملہ کر دیا اور ہم نے انڈیا کو جواب دے دیا. بہت اچھا کیا آپ نے. آپ کا کام یہی ہے, آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں. جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو اپنا کام کرنے دیں, اور بلوچستان کے لوگوں کو اس ملک کا شہری سمجھے. شہری سمجھنے کا مطلب وہ جی ان کے پاس تو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے, اس کے پاس تو پاکستان کا. سر عزت ہے, عزت ہے, رسپیکٹ ہے. یہ غنڈہ گردی بدماشی ہو گئی نا, بہت ہو گئی. ہزاروں لوگ مارے گئے, کوئی ٹی ٹی پی کے اس میں آئے, کوئی ہم عالمی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے مارے گئے, کوئی انسرجنسی کے نام پہ چلے گئے. 80-90 ہزار تو یہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ تک بندے مارے. تو بس کر دیں یار, کوئی اور فارمولہ چیک کر کے دیکھ لیں. اگر 20-25 سالوں سے ایک اس سے لاٹھی سے آپ ہانکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھ لیں, اور عزت دے کے دیکھ لیں. پھر دیکھیں کہ آپ کا تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ ڈاکٹر مارنگ کو چھوڑ دیں نا. ڈاکٹر مارنگ آپ کے پیچھے کوئی گن اٹھا کے تو پھرتی نہیں ہے. آپ کو کیا ڈر ہے اس لڑکی سے؟ ایک کمزور سی لڑکی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ کیا مطلب ایسا کر لے گی؟ اگر لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں کر رہے تو یہ وجہ جانے نا کہ کیوں اس کو کر رہے اور آپ کو نہیں کر رہے نا. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر مارن بلوچ ڈالر بانٹتی ہے, میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کتنے ملین ڈالرز ہیں اس کے پاس کہ وہ سب کو $100 دیتی کہ پہنچو میرے دھرنوں کی. یہ نہیں ہے. یہ مطلب یہ باتیں, یہ کہانی ہم نے بہت سن لی. جی فلاں کے جو ہے بیک اپ ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے. سر بہت ایجنسیاں کام کرتی ہیں ایک دوسرے کو. امریکہ کی ایجنسی جو ہے نا, یو کے میں بھی ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, یورپ میں بھی ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. کتنے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے والے بھی یہی کرتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے, وہ باہر والوں کے ساتھ کرتے. ہمارے والے کیا کرتے ہیں, باہر والوں کو تو کرے یا نہ کرے, لیکن کہتے ہیں کہ آپ کو تو بھئی ہم سیدھا کر کے چھوڑیں گے, آپ کو تو جسے کہتے ہیں سبق سکھا کے چھوڑیں گے. سر تو یہ تھوڑا سا رحم کیجئے. بہت سارے فارمولے آپ لوگوں نے یہ گن اور جسے کہتے ہیں بارود والے استعمال کر لیے, نہیں چلے. پولیٹیکل فارمولہ نکالیں, جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں. میں کہتا ہوں قسم سے, میں کہتا ہوں آرزو ختم کر رہا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں, وہ اس کی بڑاس نکالنے کے, میں کہتا ہوں میرے منہ پہ مجھے گالیاں دے, میں سنوں گا ان گالیوں کو. وہ کہیں کہ یار آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, میں سنوں گا اس چیز کو. اگر اس سے وہ چیز بہتر ہوتی ہے, کیوں آپ مطلب مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, کیوں انفلوئنس کرتے ہیں چیزوں کو؟ چھوڑ دیں لوگوں. ان کو کہے کہ بیٹا ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں نا, ہم آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں. آپ اسٹیٹ کے لوگ ہیں, ہم آپ کے اپنے, آپ ہمارے اپنے. ہم آپ کو عزت دیں گے, آپ ہمیں عزت دیں. ہم آپ کے نوکر ہیں, ہم آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. کر کے دیکھ لینا کیوں مطلب ہر دفعہ مکہ دکھایا جاتا ہے. وہ جنرل ضیاء ہو, وہ بھٹو صاحب, مطلب بڑے بڑے لیڈر تھے, لیکن ان کی بھی بہت ساری غلطی. وہ پھر جنرل مشرف وہ مکے دکھاتے تھے. سر چھوڑ دے مکے دکھانا, اپنے لوگوں کو فتح کرنے سے کیا مل جائے گا؟ ایک میرے ہاتھ میں بندوق نہیں, آپ مجھے اگر کچھ بھی کر دیں گے تو میں کیا کر لوں گا؟
मैं आपके साथ तो नहीं लड़ सकता, सीधी सी बात है। आप दो किसी बंदों को भी कहीं से भेज देंगे कि यार इसको उठा लो, उठा लेंगे, उठा लेते हैं। बहुत सारी केसेस हमारे पाकिस्तान में। द थिंग इज कि आप अगर मेरे साथ इज्जत के साथ बात करेंगे, मैं क्यों आपकी बेइज्जती करूंगा? किस चीज पे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे क्या जरूरत है उस चीज के ऊपर कि मुझे, अगर ये लोग कहते हैं कि झूठ के पैसे मिलते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करें सर कि कितने पैसे आए हैं झूठ बोलने के। आपने अगर साबित कर दिया कि कोई आया है तो सर सजा के लिए बंदा नाचीज हाजिर है। आपको कोई कुछ कहे, आपको वैसे भी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तो मतलब बंदे मर जाते कोई नहीं पूछता, जहाज के जहाज डूब जाते हैं, मर जाते कोई नहीं पूछता, तो एक आध बंदे से क्या फर्क पड़ेगा? और इनको तो खतरा नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा फार्मूला अगर चेंज करके देख लें तो शायद हालात बेहतर हो, लेकिन मूड में नहीं लग रहे हैं इस चीज के, अनफॉर्चुनेटली। और बाकी हम तो यही दुआ गो हैं कि यार सिंध के लोग हों, पंजाब के हों, कश्मीर के हों, जीबी के हों, गिलगित बलूचिस्तान के हों, सबको रिस्पेक्ट दें, अपने सीने से लगाएं उनको रियासत की बात करना। अगर आप ये करेंगे तो क्यों, मतलब कोई बंदा जो है वो आपसे क्यों लड़ेगा? अगर मैं किसी अच्छे पुलिस वाले को कहीं पे देखता हूँ, मैं किसी अच्छे ऑफिसर को देखता हूँ कि जो लोगों की खिदमत करता है, यकीन करें मैंने कभी उसके अंदर कोई, जिसे कहते हैं कि खयानत नहीं की, कि मैंने उसकी तारीफ ना की कि यार इस बंदे ने, इस शख्स ने ये काम किया, मैं तारीफ करता हूँ और खुल के करता हूँ। वो पुलिस वाला हो, वो फौज वाला हो, वो किसी ब्यूरोक्रेसी का बंदा हो, वो किसी भी इदारे का शख्स हो, मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ कहते हैं कि यार हम फिरौन बने हुए हैं, हम यजीद बने हुए हैं, और आप हमारे सामने जाके झुक जाएं, तो सर शायद वो जमाना अब नहीं रहा। आपने बहुत कुछ किया इन लोगों के साथ, लेकिन लोग नहीं झुके, लोग नहीं हटे, तो फिर आप थोड़ा सा कंधा नीचे कर ले, क्या फर्क पड़ जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये अपना कंधा नीचे करेंगे या ये अपनी गलती मानेंगे, क्योंकि अगर जिन लोगों को तकलीफ दी जा रही है मुसलसल बलूचिस्तान में, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनका प्रोटेस्ट नहीं देखा जा रहा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, उसके बाद कहते हैं कि जी तुम जो है वो एहतजाज ना करो, हमारे खिलाफ ना बोलो, तो ये तो बहुत मुश्किल आज के ज़माने में। लेकिन बहरहाल जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स मिलें, और ये मिसिंग पर्सन वाला इशू खास तौर पे ये बंद हो। डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए। वो इस कौम की बेटी हैं, वो इसी कौम के लिए काम करती हैं, वो हरगिज़ कोई एजेंट या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात शायद वो लोग समझना नहीं चाहते, जो कि ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान से कोई अपने राइट के लिए ना बोले। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया फकर, थैंक यू सो मच।